ایک تو رام نام جپ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے نام سمرن، ایک ہوتا ہے سمرن دھیان، ایک ہوتا ہے دھیان دھیے۔ پہلا جو نمبر ہوتا ہے وہ رام نام جپ کا ہوتا ہے، اس کے بعد میں جپ سمرن، جپ کے ساتھ سمرن لگتا ہے، اور اس کے بعد سمرن کے بعد دھیان لگتا ہے، اور پھر سمرن ہو جاتا ہے، دھیان کے ساتھ دھیے لگتا ہے۔ دھیے نام ہے پرماتما کا، سب سے اونچی استھتی دھیے کی ہے، اور مارگ یہی ہے، اسی مارگ سے ہی چلنا ہوتا ہے۔ جیسے آدمی پہلی کلاس پڑھتا ہے اور دوسری تیسری کر کے بی اے ایم اے اور بی ایڈ، پھر پتہ نہیں آگے پی ایچ ڈی ڈیلیٹ جو کرتا ہے کرتا ہی رہتا ہے۔ تو پرماتما کا جو ایکسپیرئنس ہے وہ کوئی سادھارن بات نہیں۔ بڑے بڑے یوگی لوگ جنہوں نے ہزاروں ہزاروں کروڑوں کروڑوں جنم لے کر کے سادھنا اور تپسیا کی، وہ بھی پار نہیں پائے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دھیان کرتے ہیں وہ بھی پار نہیں پائے تو کیا ہمیں پرماتما ملے گا؟ پار نہیں پانا ہوتا ہے، لیکن ایشور دیا کر کے وہ اپنے میں ملا لیتے ہیں۔ اپنے میں ملانے کا تاتپریہ وہ موکش پردان کرتے ہیں، جیو کو شیو بھاؤ میں، دکھیوں کو سکھ بھاؤ میں، آنند بھاؤ میں پراپت کروا دیتے ہیں۔ ایشور کی یہ وشیشتا ہے۔ تو اس میں ایسا ہے کہ رام رام آپ کرو، رام رام کرتے ہو اس میں بات سنیے میری، دونوں سانسوں میں آواز آنی چاہیے۔ آواز آتے سانس میں بھی رام رام، جاتے سانس میں بھی رام رام، اور رام رام جو رسنا میں ہو رہا ہے، رسنا کے اندر رام آواز میں من لگائیں، اور کسی بھی یعنی دیش میں اور کسی بھی کونے میں من نہیں لگاوے، جیسے ہردے میں، کنٹھ میں، کسی استھان میں نہیں لگاوے، صرف رام رام شبد ہوتا رسنا میں، آواز، اس آواز میں من کو لگاوے۔ اور یدی وہ آواز کنٹھ ہردے میں چلی گئی ہے اور ہردے میں رام رام ہو رہا ہے، کلپنا نہیں کرنی چاہیے، ہوتا ہے تو لگانا چاہیے، اور ہو نہیں رہا ہے کلپنا کرتا کہ میرے ہردے میں ہو رہا ہے، وہ کلپنا غلط ہوتی ہے۔ ساکشات آواز آنی چاہیے، ایسی آواز ساکشات نابھی میں آنی چاہیے۔ یہ آواز آتی تو اس میں ان کے لکشن گھٹتے ہیں۔ کنٹھ میں جب رام رام جاتا ہے تو کنٹھ میں ایسے شریر کے پورے بھاگ کی جو گرنتھیاں ہیں وہ کنٹھ سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، تو کنٹھ میں جب رام رام جاتا ہے تو سگندھی آنے لگ جاتی ہے، گرنتھیاں پھوٹتی ہے، وہ اتنی سگندھی آتی ہے ان کے شریر میں جس کو کوئی وارا پار نہیں، ایسے لکشن گھٹتے ہیں۔ اور یہ رام رام جو آواز آتی ہے، رام رام، اس میں میٹھا لگنے لگ جاتا ہے، اور میٹھا کے بعد میں پرکاش، پھر گرنتیاں پھوڑتی ہے، پھوڑتی کب 2-3 گھنٹہ 3 گھنٹہ ایک ہی آسن سے، ایسا نہیں کہ 1 گھنٹہ تم دوپہر میں کیا اور 1 گھنٹہ شام کا کیا، سمے کو وبھاجن کر کے یدی رام رام کرتے ہیں تو اتنا لابھ نہیں ہوتا۔ ایک ہی آسن پر بیٹھ کر کے ایک جگہ جب دھیان کیا جاتا تو پھر آگے یہ لکشن گھٹتے ہیں۔ مان لو اپنے لکشن نہیں بھی گھٹ رہے ہیں تو بھی چنتا مت کرو، رام رام تو کرتے ہیں، رام رام کی سنکھیا تو ہماری بڑھ رہی ہے تو بھی جیو کا بھلا ہوتا، نہیں تو کم سے کم منوشیہ سیٹ تو پراپت ہوگا، اور نہیں تو، کیونکہ 24 گھنٹہ میں 21,600 سواس جاتے ہیں۔ اکثر میں نے ایک دن گھڑی میں خود نے انبھو کیا کہ رشیوں کی گرنتھوں میں جو باتیں ہیں 21,600 سواس کیا واستو میں صحیح بات ہے کیا؟ تو واستو میں صحیح بات نکلی، قریباً مجھے برابر یاد نہیں، لیکن 1 منٹ میں 15 سواس آئے، 1 منٹ میں 15 سواس آتے ہیں تو 1 گھنٹہ میں کتنے ہوئے؟ 900 ہوئے نا، 1 گھنٹہ میں 900، 24 گھنٹہ میں 21,060، 21,000 سے برابر بیٹھتا ہے 21,000۔ ہاں، تو میں نے خود نے انبھو کیا کئی بار، ایک بار بھی نہیں، گھڑی سامنے رکھی، ساتھ سوابھاوک سواس چل رہا ہے، اور ایسے اپنے سانسوں ساتھ رام رام کرتے ہیں
تو ان میں کم سے کم ڈبل ٹربل 4 گنا عمر بڑھتی ہے جس سمے کرتے ہیں. مطلب 1 منٹ میں جیسے 15 سواس آتے ہیں اور ساسوں ساس اچھی پرکار سے یوگ دھارنا کے دوارا جو جاپ کرتا ہے تو وہ 1 منٹ میں صرف 3 یا 4 سانس میں 1 منٹ پوری ہوتی ہے. بہت فرق پڑتا ہے. اس لیے آگے یوگیوں کی عمر بہت بڑھتی تھی، وہ اسی میں لگے رہتے تھے. سانس ہی تو ہے. 20 آدمی کے کتنے سواس، اتنے سواس پورے ہونے کے بعد میں شریر چھوٹ جائے گا. تو 4 سواس اور 15 4 گنا. ایک آدمی کی عمر 25 سال ہوتی ہے تو اس کی آیو ہوگی 100 برس کی. اتنی عمر بڑھتی. یہ طریقہ لگتا اپنے کو ایسا سادھارن ہے لیکن اس میں بہت واستوکتا ہے. تلسی داس جی مہاراج نے جو دریا مہاراج نے رام رام کی مہما تو کہی، لیکن تم لوگ رامائن کے زیادہ پرچت ہو تو رامائن میں تو برہم رام سے بھی رام رام کو بڑا مانا ہے. رامن سکئی رام گن گائی. بھگوان رام جو ہے ان کے ہاتھ سے پھینکے ہوئے پتر ڈوب گئے اور رام نام لکھ کر کے جو پاڑ تیرائے گئے وہ تیر گئے. وچار کریں. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ رام پہلے نہیں ہے. ابھی یہ راگھویندر سرکار اوتار ہوا ہے تو یہ رام ہے، پہلے رام رام نہیں تھا. رام رام پہلے سے ہی ہے. یہ ناد برہم جو آواز ہے یہ پہلے سے ہی. آج کسی کا نام رکھ دیا کرشن، کسی کا نام رام رکھ دیا، رادھے شیام رکھ دیا، تو مطلب یہ تھوڑا ہی رادھے شیام ہو گیا وہ یا کرشن ہو گیا. یہ رام انادی ہے، اننت ہے. اس لیے رام شبد جو آواز ہے اس آواز کو آپ رسنا کے دوارا سنو. اس میں سبھی باتیں آ گئی. رامائن کا سار آ گیا، گیتا کا سار آ گیا، بھاگوت کا سار آ گیا. چاروں وید ڈنڈور کے انت کے ہو گئے رام، رج پہلے لیجیے اتا ہی میں کام. 4 وید پڑھ کر کے اور وید کہتے ہیں کیا کہ تم رام رام کرو، تو آخر میں رام رام کرنا ہے تو پھر پہلے کرنا ہی ٹھیک ہے. وید پڑھ کر کے سمے کیوں خراب کریں، شاستر پڑھ کر کے کیوں سمے خراب کریں. شاستر پڑھنا کوئی برا نہیں ہے، مطلب ایک ہم جب آگے بڑھتے ہیں تو بات ہے. کیونکہ ایک آدمی ویوپار کرتا ہے گڑ کا تو نہیں کی اپیکشا تو اچھا ہی ہے. ایک آدمی ویوپار کرتا ہے ہیرے کا تو گڑ کی اپیکشا ہیرا کا جو ویوپار کرتا ہے وہ آدمی کتنی گنا اونچا ہے. یہ بات ہے. تو وید 3 لوگ کے ودھی اور نشید کے بارے میں ورنن کرتے ہیں اور 3 لوگ کی باتیں بتاتے ہیں. یہ گیتا میں بھگوان نے کہا ہے. اور یہ سادھنا ایسی ہے کہ یہ تو ویدوں سے بھی اوپر کی بات ہے. اوپر کی بات بتائیے. ترگنیہ وشی ویدا نسترگنیہ بھوارجن نردندو نتیہ ستوستھو نریوگ شیم آتمان. آتمان کا ہے. تم اپنے آپ کو شریر مانتے ہو تبھی تو دکھ ہے. شریر ماننا چھوڑ دو. شریر تم اپنے آپ کو مانو گے کہ میں شری میں اگروال ہوں، میں فلانا جاتی کا ہوں، میرا امک نام ہے. یہ جب تک یہ تمہارے من میں دھارنا رہے گی تب تک شریر سے ممتا رہے گی. شریر دھاریوں کی، شریر کے سبندھی لوگ ان سے ممتا رہے گی. تمہارے پریوار سے ممتا رہے گی، دھن میں ممتا رہے گی. جب تم اپنے آپ کو آتما کے روپ میں مانو گے، جیو کے روپ میں مانو گے، اس سمے تم سوچو گے کہ جیو کے ساتھ کیا چلتا ہے. کیونکہ شریر کے ساتھ دوارا مادھیم سے ہونے والی وستو شریر کے مر جانے کے بعد میں یہاں رہ جاتی ہے. سمجھے؟ اور اس سے پاپ ہونے والا جو اپرادھ ہونے والا وہ چلتا آتما کے ساتھ. تو ہمارا آتما پشٹی کیسے ہو، ہمارے آتما بلوتی کیسے ہو، آتما کے ساتھ میں سچا دھن کیسے ہو، ہے رام رام. پروپکار ہے، دان ہے، پن. مان لو غریب آدمی ہم دان پن نہیں کر سکتے ہیں تو کوئی بات نہیں، مت کرو. رام رام تو کر سکتے ہیں، یہ سچا دھن ہے. اس لیے رام رام کرتے رہو. اور ودھی کے ساتھ نہیں ہوتا ہے تو چلتے پھرتے ہی رام 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 ایسا ابھیاس بنا لو. من سے رام رام کرو. کام کرتے وقت کام کرتے ہو. بھگوان تو کہتے ہیں تسما سرویشو کالیشو مام سمرن یدھ چ. بھگوان تو یدھ جیسے کاریہ میں جو سنکٹ کی گھڑی ہے، مانو پرانوں کی بلی دینی ہے، ایسی وکٹ اوستھا میں بھی پہلے سمرن بتایا ہے اور بعد میں یدھ بتایا ہے. اب وچار کریں آپ. تو اس کا مطلب سمرن سب سے شریشٹھ ہے. رام نام جاپ کرنا سب سے شریشٹھ ہے سنسار کے کاریہ چھیتر میں. یدی مانو ہم سکسیز نہیں ہو رہے ہیں، کوئی گڑبڑی ہوگی تو ہونے دو، اور اس میں کوئی مانو گھاٹا بھی ہو گیا ہے، نقصان بھی ہو گیا ہے تو اس کی پرواہ مت کرو.
लेकिन राम राम में यदि नुकसान होता है, ये घाटा पूरा होने वाला नहीं। ये घाटा हो गया तो हो ही गया, और ये घाटा हो गया तो कोई बात नहीं, नफा हो गया तो कोई बात नहीं, मर जाने के बाद में घाटा भी तुम्हारा यहीं रहेगा और फायदा भी यहीं रहेगा। लेकिन जब राम राम कर लोगे तो वो घाटा जो सदा के लिए साथ चलेगा। इसलिए चतुर संतों ने राम राम को चुना है कलयुग में, तो ये राम राम जो है ऐसी चीज है, ऐसा तत्व है ये, और बिल्कुल सरल भी है, और इसके माध्यम से हम शास्त्र नाम जप करके ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। और इससे बड़ा भारी पुण्य है और बड़ी भारी ऊर्जा प्राप्त होती है इससे। शरीर आदमी का कमज़ोर हो जाता है, डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेते हैं दवाइयाँ वगैरह, तो उसकी शक्ति कोई उसे कोई दिखती थोड़ी है, लेकिन मन में महसूस करता है कि अब शरीर में दर्द हो रहा है, शरीर में ताकत है, चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में, ऐसा महसूस होने लग जाता है, लेकिन कोई ताकत दिखती थोड़ी है। ऐसे ही राम राम करने से ऊर्जा बढ़ती है, लेकिन ऊर्जा दिखती नहीं है। भगवान की तरफ हम जा रहे हैं, रास्ता कट रहा है, लेकिन कितना रास्ता कटा, भगवान कितने और दूर हैं, ये चाहे अनुभव भले मत हो, लेकिन हमारा मार्ग तो ठीक ही है, ठीक मार्ग पर हम चल रहे हैं। तो कोई ऐसी घबराने की बात नहीं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करो, और करो इसी रीति से। ये मार्ग एक प्लेन हवाई जहाज का है। एक आदमी पैदल यात्रा करता है, और एक सवारी यात्रा मोटर कार में बैठ करके यात्रा करता है, और एक फ्लाइट से यानी जो है हवाई जहाज का यात्री हवाई जहाज से यात्रा करता है, तो वो 1 घंटा में कलकत्ता चला जाता है यहाँ से। नहीं तो बहुत समय लगता है, बहुत जन्म बीतेंगे, और सासों सास राम राम करेंगे तो इसी जन्म में काम हो सकता है। यदि आप 3 घंटा रोज एक आसन से राम राम करना चालू कर दो कि हमें तो करना ही है, कम से कम 2-3 महीना तो करके देख लो आप, क्या फ़र्क पड़ता है कि 3 महीना करो तो क्या कितना प्रोग्रेस होता, कितनी उन्नति होती है। तुम स्वयं मुझे आकर के कहोगे कि आज ये मेरे ये हो रहा है, ये हो रहा है। अभी तो हम शास्त्रों की वाणी की बातें सुनते हैं, और सुन करके थोड़ा बहुत महसूस होता है, लेकिन विश्वास कम होता है कि शायद ऐसा हो सकता है, क्या शायद ही हो सकता है, ऐसा लगता है। लेकिन जब स्वयं की अनुभूति होगी, स्वयं साधना के बल से जब एक्सपीरियंस होगा, तो आपका विश्वास आध्यात्मिकता के प्रति, राम के प्रति बढ़ता जाएगा, और जो विश्वास बढ़ता जाएगा त्यों त्यों आप आगे बढ़ते जाएंगे। जो लोभ लाभ प्रति अधिकाई, 1000 रुपया वाला 1000 रुपया सोचता है तो कमाई हुई तो 2000 3000 ऐसे आगे आगे बढ़ता रहता है लोभी आदमी। इसी प्रकार से राम नाम का लोभ हो जाए तो व्यक्ति बहुत उन्नति कर सकता है। ये समय है अभी, और ये समय फिर वापस बार बार नहीं आएगा। मनुष्य से मिला है, और बहुत मुश्किल से मिला, पता नहीं कितने जन्मों का पुण्य है, और उन पुण्य के बदले ये शरीर प्राप्त हुआ है, और इस शरीर का सदुपयोग कर लिया गया तो हम महान ऊपर जा सकते हैं, हमारी आत्मा को उन्नत कर सकते हैं। ये तो आत्मा का तो पतन रात दिन झूठ कपट करके कर ही रहे हैं। आत्मा नीचे की ओर जा रही है, हमारी कोई उन्नति नहीं हो रही है। उन्नति सिर्फ संसार की हो रही है, शरीर की हो रही है। मन की उन्नति यानी आत्मा की उन्नति नहीं हो रही है। जब आत्मा की उन्नति नहीं हो रही तो कितना घाटा है, क्या फायदा हुआ। सब तो यही तो रहने वाला है, शरीर भी यही रहने वाला है। तुमने आत्मा के लिए क्या किया? जो तुम स्वयं हो, तुम्हारे